ایاز مجھے کسی بھی صورت آج رات تک شفا بی بی یہاں اس حویلی میں چاہیے، عدن شاہ نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ علی مراد شاہ کو دیکھا جو صوفے پر پریشان سا بیٹھا تھا۔ جی چھوٹے سرکار، آج شام تک ڈھونڈ لیں گے ہم، آپ بے فکر ہو جائیں، ایاز نے سر جھکا کر کہا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، کراچی میں ہی ہے، کچھ بھی کر کے ڈھونڈو، عدن شاہ نے غرور میں اپنی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ جیسا آپ کا حکم سرکار، اب میں چلوں؟ ایاز نے اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں جاؤ، عدن شاہ نے اسے حکم دے کر خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایاز وہاں سے چلا گیا۔ میں سوچ رہا ہوں جیسے شفا ملے گی میں اس کی شادی کروا دوں گا، علی مراد شاہ نے کہا۔ نہیں نہیں بابا سائیں، ایسی لڑکیوں کے لیے اتنی آسان زندگی نہیں ہوگی، میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا تاکہ آج کے بعد کوئی گاؤں کی لڑکی گھر سے بھاگنے کی جرت نہ کرے۔ اس کے لہجے میں اس جاگیر کا غرور بول رہا تھا۔ عدن شاہ جاگیردار مرد تھا جس کی سوچ بھی جاگیردارانہ تھی۔ میری اکلوتی بیٹی ہے عدن شاہ۔ علی مراد شاہ کو شدید قسم کا صدمہ لگا اور ان کی آواز میں حیرت واضح تھی۔ آپ کی اس اکلوتی اولاد لاڈلی بیٹی نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، عدن شاہ نے اونچی آواز میں کہا۔ موت سے بدترین کوئی سزا ہوتی تو پہلے اسے وہ دیتا، پھر موت دیتا۔ وہ ظلم کی انتہا پر تھا۔ عدن شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ علی مراد شاہ نے ہی کبھی اسے اتنا نڈر اور بہادر بنایا تھا اور اسے سربراہ بنایا تھا، اور آج انہیں افسوس ہو رہا تھا۔ عدن شاہ ایک مغرور اور ظالم حاکم تھا اس گاؤں کا۔ بابا سائیں، آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ نہ آپ اسے پڑھنے کی اجازت دیتے اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ کتنا منع کیا تھا میں نے آپ کو، یونیورسٹی میں نہ پڑھائیں اسے، بس آپ کو شوق تھا لڑکی ذات کو پڑھانے کا۔ دیکھ لیں، بھاگ گئی نا اپنے یار کے ساتھ۔ عدن شاہ کے غصے سے کہیں لفظوں سے باپ کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی نہ ملے، کیونکہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں بیٹی کا قتل گوارا نہ تھا ان کو۔ بس بیٹے، جو ہونا تھا ہو گیا، اسے ایک کمرے میں قید کر دیں گے پر موت نہیں۔ وہ اور کچھ کہتے پر اس سے پہلے بیٹے نے باپ کی بات کاٹ کر کہا۔ نہیں بابا سائیں، اسے مرنا ہی ہوگا۔ ایسی لڑکی کو زندہ چھوڑنا مطلب اور لڑکیوں کی ہمت بڑھانا ہے۔ اب آپ کی طرح میں غلطی نہیں کروں گا جو غلطی آپ نے اسے پڑھا کر کی ہے۔ اس کے لفظوں نے دل چیر دیا تھا علی مراد شاہ کا، پر وہ زہر کا گھونٹ پی کر ضبط کر گئے خود پر۔ عدن شاہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا اور وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا۔ آس پاس کا ماحول اسے غیر مانوس سا لگا۔ کچھ لمحے لگے اپنے ذہن کو بیدار کرنے میں، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سر شدید بھاری بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ اچانک وہ اٹھ بیٹھی، کیونکہ کسی نئی جگہ کا ہونا اسے حیران کر گیا۔ یہ کہاں اور کیوں ہوں میں؟ اس نے سوچا۔ جلدی کھڑی ہو کر دروازے کی طرف بھاگی اور کھولنے کی کوشش کی، جو نہ کھل سکا کیونکہ وہ لاک تھا۔ اب اس کا ذہن مکمل بیدار ہوا تو تڑپ کر اس نے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ کھولو دروازہ، خدا کے واسطے کھولو، مجھے نکلنا ہے یہاں سے، کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ اسے اچھی طرح یاد آیا کہ وہ اغوا ہو چکی تھی۔ شاپنگ مال سے اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ جانے کتنے گھنٹے بے ہوشی کے بعد وہ اب ہوش میں آئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، کوئی تو میری مدد کرو، اس قید سے نکالو مجھے۔ وہ جو کبھی نہ ڈری تھی آج ڈر رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی لڑکی یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی زندگی میں یہ مقام آئے۔ اس کا نڈر پن اس مقام پر لائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے کزن فائز کے کہے لفظ ذہن میں گونجے تھے، جس نے اسے کہا تھا، نینا یہ تم نے اچھا نہیں کیا شفا کی مدد کر کے، تم جانتی نہیں وہ کتنے بڑے آدمی کی بہن ہے، اور اوپر سے وہ شخص جاگیردار ہے اور پالیٹکس میں بھی ہے۔ عدن شاہ نام تو سنا ہوگا، کتنی دفعہ کہا ہے دوسروں کے پھڈوں میں نہیں پڑا کرو، کسی دن بہت بری طرح پھنسو گی، اور یاد رکھنا یہ ہر بار فائز تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ کچھ نہیں ہوگا فائز، عدن شاہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا شفا کی مدد میں نے کی ہے۔ نینا نے اس کی بات کی گہرائی کو سمجھنے کے بجائے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا اس وقت۔ اب احساس ہو رہا تھا کتنی بڑی غلطی کی تھی اس نے، کاش اس وقت کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ سوچ لیتی۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک عورت کھانا رکھنے لگی۔
وہ اسے تھام گئی۔ میری مدد کرو، مجھے نکلنا ہے، پلیز میری مدد کرو۔ وہ منتیں کرتی اس موٹی عورت کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ سائیں کے حکم کے بغیر یہاں پرندہ پر نہیں مارے بی بی، تجھ کو میں نہیں بچا سکتی کیونکہ باہر پہرا بڑا سخت ہے۔ بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ عورت اسے سخت لہجے میں بولی تو وہ خود ہی کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر 10 سانڈ-نما آدمی آمنے سامنے کھڑے تھے راہداری میں، جن کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا گئی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ بی بی جی، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ کھانا کھا لیں اور سکون سے بیٹھ کر سوچیں کہ سائیں کا سامنا کیسے کریں گی۔ وہ عورت اپنی بات کہہ کر چلی گئی۔ کمرہ دوبارہ لاک ہو گیا۔ اب ہمت کر کے اس نے پورا کمرہ چھان مارا، یہاں تک کہ باتھ روم بھی دیکھ لیا۔ کہیں سے بھی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ کوئی ایکسٹرا دروازہ، اور کھڑکیوں پر لگی لوہے کی سلاخیں جنہیں توڑ کر تو وہ بھاگنے سے رہی۔ وہ سلاخیں اسے اس کی بے بسی کا احساس کرائیں گی۔ وہ سلاخیں تھام کر شدت سے رو پڑی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ شخص اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ نینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور زیر لب کہا، عدن شاہ؟ عدن شاہ۔ وہ مغرور انداز میں اس کی نقل کر گیا۔ اب اس کے چہرے پر تمسخر بھرے تاثرات تھے اور بولا، ایاز تمہاری بی بی جی کو کھانا دیا؟ ان کا بہت خیال رکھنا کیونکہ مجھے یہ نڈھال اور کمزور نہیں چاہیے۔ مرد کو اصل مزہ تو ہمت بھری اور طاقتور عورت پر حاوی ہونے میں آتا ہے، کسی کمزور عورت پر نہیں۔ اس کے پیچھے کھڑے ایاز نے کہا، جی سائیں، یہ دیکھیں کھانا پڑا ہے۔ یہ اچھا کیا، جو مانگے کھانے کو دے دینا سوائے زہر اور آزادی کے۔ اب کہ وہ ہنسا تو بس ہنستا چلا گیا۔ نینا کو اس کا چہرہ مکروہ لگا۔ کالی شلوار قمیص پر مردانہ شال کاندھے پر ڈالے، سرخ اور سفید چہرے پر اپنی مونچھیں مروڑتا اسے خالص جاگیردار لگا، اور اس پر کہی اس کی باتیں نینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سر سراہٹ کر گئی تھیں۔ وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کا روب تھا کہ نینا کی زبان لڑکھڑا گئی کچھ کہنے کے زوم میں۔ اس سے پہلے واقعی وہ اس سے کچھ کہتی وہ بول اٹھا، تمہاری ہمت کو سلام ہے نینا کاظمی، تم نے میری بہن کی مدد کی، یہ سوچے بغیر کہ عدن شاہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ اتنا بے خبر کیسے سمجھ لیا تم نے مجھے؟ عدن شاہ کے ان زہر خون بھرے لفظوں سے وہ گھبرائی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ اس کا منہ دبوچ لیتا غصے سے وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اسے اٹھا کر کھڑا کیا اپنے روبرو اور کہا، پہلے اس بھگوڑی کو اس کے انجام کو پہنچاؤں گا، پھر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تب تک اس قید میں رہو اور اپنے آنے والے وقت کے لیے تیار کرو خود کو۔ وہ واقعی اس ظالم شخص سے ڈر ہی گئی تھی۔ اس کے لفظوں کی سفاکیت اسے مار رہی تھی۔ 2 دن سے وہ قید میں تھی، کھانا وقت پر رکھا جاتا تھا، پھر اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ جب بے بسی کی انتہا پر پہنچی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ شخص اسے اس کا انجام بتا گیا تھا۔ وہ اس وقت سے ڈر رہی تھی، اس کے آنے کا سوچ کر اس کا دل کانپ جاتا اور وہ رونے لگتی اور چیخنے لگتی اور تڑپ تڑپ کر کہتی، کوئی تو میری مدد کرو، اس قید سے نکالو مجھے۔ نینا رو رو کر نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بے بسی سے رو پڑی، اس قید سے نکال لو مجھے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی اس کے لفظوں میں۔ وہ جو شفا کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے حویلی والوں کے لیے اور اس گاؤں کے لیے، پر اس کے باپ نے اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ عدن شاہ نے شفا اور اس کے یار کو کراچی ایئرپورٹ سے جا پکڑا تھا۔ اس کے یار کو پولیس کے حوالے کر کے اسے اپنے شہر والے بنگلے پر قید کر گیا، پر ایاز نے اپنے بڑے مالک علی مراد شاہ کو بتا دیا شفا کے بارے میں، اور عدن شاہ کی غیر موجودگی میں اپنے بھتیجے صدام شاہ سے اس کا نکاح کر کے رخصت کر گئے۔ وہ عدن شاہ کو شدید غصہ آیا باپ پر کہ کیسے اس کے خلاف جا کر وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بہن کو اس کی قید سے چھڑا گئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بہن کو ایک قید سے دوسری قید منتقل کر گئے تھے وہ لوگ۔ وہ غصہ کرتا رہا اور علی مراد شاہ سکون سے سگار پیتے رہے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ دوسری طرف فائز اور نینا کا باپ سہیل کاظمی نینا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اب تو وہ لوگ پولیس کمپلین بھی کر چکے تھے، پولیس بھی ان کی مدد کر رہی تھی 2 دن سے، پر نینا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ فائز کو شک عدن شاہ پر تھا جس کا پولیس سے بھی اس نے ذکر کیا تھا۔ عدن شاہ کے بنگلے پر پولیس نے چھاپا مارا تھا یا نہیں،
پر فائز کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہاں بھی نینا نہیں ملی ان کو۔ یوں ہی پریشانی میں ایک دن گزرنے کے بعد فائز کے نمبر پر ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آئی اور دوسری طرف سے کہی بات پر وہ چونک اٹھا، جہاں سے کہا گیا، کیوں تھکا رہے ہو خود کو مسٹر فائز؟ اپنی مرضی سے جانے والے لوٹ کر بھی اپنی مرضی سے ہی آتے ہیں، فکر مت کرو، آ جائے گی خود ہی۔ اور کال کٹ ہو گئی۔ وہ باروب سی آواز کسی معمولی شخص کی نہیں تھی۔ کھانا رکھ کر جا چکا تھا بندہ، اب تک صرف 2 دفعہ ہی اس نے کھایا تھا، اب پھر اسے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں صرف اسے وقت کھانا منہ کو لگایا جب بالکل ہی بے حال ہونے لگتی تھی۔ رو رو کر وہ خود کو ہلکان کر چکی تھی، اب تو لگتا تھا آنسو بھی جم چکے ہیں۔ اسے دوبارہ قدموں کی چاپ کمرے کی طرف آتی سنائی دی۔ کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے بندہ 2 گھنٹے بعد آتا تھا۔ کھانے کے برتن اٹھانے والا بندہ نہیں آ سکتا، اتنی جلدی تو کہیں عدن شاہ تو نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ یا اللہ، میری حفاظت کرنا اس غلیظ شخص سے۔ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی، پر ذلت کی زندگی بھی مجھے گوارا نہیں۔ میری مدد کر میرے اللہ۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور اندر ہی اندر اپنے لیے خیر مانگ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور عدن شاہ اندر آیا۔ اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور وہ پیچھے کھسکتی ہوئی جا رہی تھی۔ کھسکتی ہوئی وہ دیوار سے لگ گئی۔ اس سے آگے کہاں جاؤ گی شیرنی؟ عدن شاہ مسکرایا۔ اس کی جرأت سے واقف تھا۔ جب پہلی بار اسے دیکھا تھا عدن شاہ نے تبھی اس کے لیے شیرنی لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی پہلی ملاقات کے وقت اس کا انداز لہرایا اور اسے لڑکیوں کا اتنا نڈر ہونا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ میرے قریب مت آنا پلیز، نینا نے گھبرا کر کہا۔ عدن شاہ کو اس کا ڈرا سہما انداز پسند آیا۔ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ تمہارے قریب نہ آؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ اسی لیے تم کو یہاں قید کر کے رکھا ہے۔ تم نے میرے گھر کی عزت کا نہیں سوچا تو میں تمہاری عزت کا نہیں سوچوں گا۔ اس کا لہجہ غرور سے بھرا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جانتی ہو کتنے دنوں سے تم لاپتہ ہو؟ عدن شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ 2 شاید 3 دن، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا بازو سے چھڑانے لگی پر اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ کتنا سکون دے رہا ہے مجھے تمہارا رونا۔ اس کا انداز سراسر مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ مجھے جانے دو خدا کے واسطے، جتنا ذلیل کرنا تھا تم کر چکے، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے، نینا نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں اور الزام بھی لگ گیا مجھ پر۔ افسوس، عدن شاہ کے بغیر کچھ کیے ہی تم بدنام ہو گئے۔ یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ عدن شاہ، کچھ تو کرتے پھر بدنام ہوتے تو کوئی بات بھی ہوتی۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ اب اس کی نظریں نینا کے جسم کا ایکس رے کر رہی تھی اور وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ کرتی اور اس پر ٹائٹ جینز اس نے پہنی ہوئی تھی، دوپٹے کا نام و نشان نہ تھا۔ آج اسے دوپٹے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دیکھے تو صحیح کوئی ایسی ویسی نظر سے، آنکھیں نہ نوچ لوں، ہلکا نہ لے کوئی نینا قاسمی کو۔ اپنے ہی لفظ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کتنی نڈر اور بے خوف ہوا کرتی تھی وہ، اب جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب نوچ کر دکھاؤ اس کی آنکھیں۔ دیکھو کیسی غلیظ نظر سے دیکھ رہا ہے یہ، کیسی بے بسی تھی۔ اس نے اسے دھکا دیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ کلائی چھڑاتے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا بازو دوبارہ تھام کر اپنے روبرو کر گیا۔ مجھے چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو پلیز عدن شاہ، مجھے معاف کر دو۔ وہ بے بسی سے بولی۔ میں نے کہا نا، اتنی جلدی نہیں، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو پھر عزت کے بدلے عزت۔ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میری بہن کو بھگا کر، بدلے میں بھی وہی کروں گا۔ اس کی باتوں سے نینا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اس کی عزت خطرے میں ہے۔ وہ اسے اس اسٹور نما کمرے سے نکال کر اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور اسے بیڈ پر پٹخا۔ وہ اس پر جھکنے لگا تو وہ زور زور سے چیخنا شروع ہوئی۔ اسے چپ کرنے کے لیے عدن شاہ نے جھنجھوڑا تو ایک دم نینا کے زبان سے یہ لفظ نکلا، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، مجھ سے نکاح کر لو، پھر جو مرضی کرو، پر مجھے ذلت کے اس مقام پر نہ لاؤ۔ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی، بس نکاح کر کے جو کرو پھر چاہے چھوڑ دینا، اف نہیں کروں گی، وعدہ ہے۔ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ شاید ہر عورت اپنی عزت کے معاملے میں ایسی ہی ہوتی ہے،
آج جب عزت پر بات آئی تو وہ اپنی پہلی محبت فائز کو بھلا کر ایک غیر شخص سے نکاح کا کہہ گئی تھی، جس کے جواب میں عدن شاہ نے کہا، زندہ موت مرنا پسند کرو گی؟ مجھ سے شادی کر کے سارے خسارے تمہارے حصے میں آئیں گے۔ میرے لیے تم صرف ایک رات کی ہار کو جیت میں بدلنا ہے۔ نکاح کی صورت میں ساری زندگی کی عذاب کی طرح تم پر مسلط ہو جاؤں گا۔ طلاق بھی نہیں دوں گا، بساؤں گا بھی نہیں اپنے گھر میں، کیونکہ ہمارے یہاں اصل بیوی تو ہماری منگ ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں آگ ہی آگ تھی جس سے وہ اسے جھلسا رہا تھا، اور اسے اس کے کہے لفظوں سے باز رکھنے کے لیے پھر عدن شاہ نے کہا، اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو کر اتنا گھاٹے کا سودا تم کو سوٹ نہیں کرے گا نینا کاظمی۔ ایک رات میں بات ختم، پھر تم آزاد۔ میں صرف ایک رات کروں گا، پھر دنیا ہر روز اپنے لفظوں سے کرے گی۔ اب بتاؤ کیا ہے تمہارا فیصلہ؟ اسے لفظوں کی مار مار رہا تھا وہ، بڑا ہی ظالم شخص تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ تو بتاؤ کیا ہے تمہارا فیصلہ؟ عدن شاہ نے کہا۔ اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کیا واقعی میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ وہ اس شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس شخص کسی کے اعتبار کے لائق تھا، پر وہ اس وقت مجبور تھی کہ اس کے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ عدن شاہ اپنی زبان سے نہیں پھرتا، اگر دے دے تو؟ وہ فخر سے بولا، جانے کیوں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس لمحے وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ جو ہر لڑکی کی زندگی تباہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا، کیسے اس کی بات میں آ رہا تھا، کیوں اسے اس کی باتوں میں لا رہا تھا، اس بات سے انجان تھا وہ۔ ایک ہی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت، اللہ، جو لمحوں میں منظر بدل دے اور پلوں میں دل پھیر دے۔ اس کی باتیں، اس کے فیصلے وہی جانے۔ انسان سمجھتا ہے بساط اس نے بچھائی ہے، لیکن حقیقت میں بساط بھی اس کی، مہرے بھی اس کے۔ کون سی چال، کون سا رخ بدلے، وہ سوائے اس پاک ذات کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر بھی انسان کہتا ہے کہ سب میرے اختیار میں ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کے اختیار میں کیا ہے۔ بولو، عدن شاہ نے کہا، مجھ سے نکاح کر لو بس۔ نینا نے ٹوٹے لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے تم نے، عدن شاہ نے اسے ڈرایا۔ یہ وقت بتائے گا۔ اس کے دو بدو جواب دینے پر حیران ہوتا عدن شاہ بولا، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے بعد نکاح ہوگا۔ اور اس کا بازو تھامتا اسے ڈریسنگ روم میں لایا، ایک الماری کے سامنے کھڑا کیا اور خود الماری کھولی۔ اس میں سے گولڈن کلر کا برانڈڈ ڈریس نکالا، جس پر لگا ٹیگ اس کے نیو ہونے کی علامت تھا۔ نکاح کے لیے مانی تو ہو، تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ خوب سج سنور کر، خوشبوئیں لگا کر مجھے خوش کرو گی۔ اس کے بعد تمہاری ہر سانس میری پابند ہوگی، اور مجھے اپنا پابند سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، سمجھی؟ وہ نظریں جھکا گئی اور زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ ایک سلگتی نظر اس پر ڈال کر کہا، صرف اس الماری والا سامان استعمال کرنا تم، باقی الماریاں کھولی اور کچھ استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی، ایک لفظ کہنے پر التفات کیا اس نے۔ تیار ہو جاؤ جلدی سے، میں آج سے کہہ کر نکاح کا بندوبست کرواتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ یہ آنسو صرف دکھ کے نہیں بلکہ تشکر کے تھے۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اس کی عزت بچا لی، ورنہ جس قدر وہ غصے میں تھا اس وقت اسے امید نہ تھی کہ وہ مان جائے گا اس طرح۔ کچھ دیر کے بعد نکاح ہو چکا تھا۔ گولڈن ڈریس میں سج سنور وہ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا پور پور سجایا تھا اس ظالم شخص کے لیے، کیونکہ اسے اعتراض کا ایک موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ کانچ کی چوڑیاں اس نے کلائیوں میں پہنی ہوئی تھی جو عدن شاہ نے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ نکاح سے پہلے اس نے خاموشی سے لے لی اور اپنی دونوں کلائیوں میں پہن لی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور کچھ دیر میں عدن شاہ آ گیا۔ بہت غلط فیصلہ کیا ہے تم نے، اذیت ہی اذیت اپنے مقدر میں لکھوا لی ہے تم نے، نینا کاظمی۔ اس کا دوپٹہ بے دردی سے اتار کر پھینک چکا تھا اور اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھک کر عدن شاہ نے یہ لفظ کہے۔ وہ اسے لفظوں سے زخمی کر رہا تھا، اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا۔ نینا نے اس کے سینے پر انگلی رکھی اور اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، پہلے درست کر لیں اپنے لفظ، نینا کاظمی نہیں، نینا عدن شاہ کہیں۔ اس کے اس انداز نے عدن شاہ کو آگ لگا دی۔ وہ اسے نیچا دکھانا چاہ رہا تھا، پر وہ اسے نیچا دکھا گئی۔ نکاح کیا کر لیا؟ تم تو خود کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگ گئی۔ اب تمہیں تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔
اس لڑکی کے چند لفظوں نے بڑی تکلیف دی تھی عدن شاہ کو۔ وہ اچھا خاصا دل ملا اٹھا تھا۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف اور اضطراب دیکھنا چاہتا تھا، پر اس کی آنکھوں میں تو اطمینان تھا۔ جس چیز سے وہ بچنا چاہتی تھی وہ بچ چکی تھی۔ اسے اطمینان نے عدن شاہ کا سکون چھین لیا، اور اسے غصہ آ گیا اس لڑکی کے انداز پر۔ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے اس نے اس کی دونوں کلائیوں کو مضبوطی سے پکڑا، جس کی وجہ سے کئی چوڑیاں ٹوٹ کر نینا کو زخمی کر گئیں۔ پر وہ شخص نفرت میں ظالم بن بیٹھا۔ جی بھر کر اس پر اپنی نفرت اتاری۔ اس نے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، پر اتنے مضبوط اور توانا مرد کے آگے وہ ایک معمولی سی موم کی گڑیا تھی۔ وہ مکمل اس پر قابض ہوتا چلا گیا۔ جسم کے کئی نازک حصوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ بھی زخمی کر گیا تھا۔ وہ اس کے جسم پر جا بجا اپنی نفرت کے نشان رقم کرتا۔ وہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، اور اس سے کس قدر ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے شوہرانہ حقوق وصول کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر وہ بے انتہا اذیتیں رقم کر کے پھر کسی بیکار وجود کی طرح اسے زمین پر پھینک دیا تھا عدن شاہ نے۔ وہ بری طرح سسک اٹھی تھی، اور اس کی سسکیاں ہی تھیں جس نے عدن شاہ کے اندر سکون سا بھر دیا، اور وہ کروٹ بدل کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اپنی ہمتیں جمع کرتی اپنا برہنہ وجود کو چادر سے ڈھانپ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور کمرے کے اندر بنے ڈریسنگ روم کے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی بھی گزرے لمحوں کو سوچنے لگی جو اس کے اور فائز کے تھے۔ اس کی امانت اس کی منگیتر تھی، پر اب کسی اور کی بیوی بننا پڑا اسے، اور وہ بولی، آج سارے تعلق ختم ہو گئے تم سے فائز۔ آج عزت پر محبت قربان کر دی میں نے۔ بے آواز آنسو بہے جا رہے تھے اس کے۔ رات کے اس پہر وہ اپنے بکھرے وجود کو لے کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ سارے لمحے سوچ کر ایک دفعہ پھر خود کو اذیت دی۔ بے دردی سے آنسو پہنچ کر اپنی گردن پر جا بجا اس کے دیے زخم دیکھے، اپنی کلائیوں پر نظر ڈالی جس میں چند چوڑیاں رہ گئی تھی۔ خون جمع تھا کانچ لگنے کی وجہ سے۔ تقریباً ساری چوڑیاں اس کی بے رحمانہ گرفت میں ٹوٹی تھی، اور ایک عزم سے اس نے سوچا، جتنا رونا ہے نینا آج رو لو، کیونکہ اس شخص کو تو کبھی نہیں یہ خوشی دینی کہ وہ تمہیں توڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عدن شاہ، تم تڑپو گے، میں نہیں۔ تم پچھتاؤ گے، میں نہیں۔ خود سے عہد کرتی ہوئی شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی، اور اب اسے اس کی پاک ہستی کے سامنے سجدہ کرنا۔ خود سے عہد کرتی ہوئی وہ شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی، اور اب اسے اس پاک ہستی کے سامنے سجدہ کرنا تھا جس نے اسے ذلت سے بچا لیا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ عدن شاہ جو یہ امید کر رہا تھا صبح روتا ہوا اجڑا ہوا اس کا حال دیکھے گا، اس کے سامنے روئے گی اور اپنی کل رات کی بے عزتی کا سوال کرے گی۔ کتنا کچھ سوچ کر بھرپور انگڑائی لے کر مسکراتا ہوا جاگا تھا، پر سامنے صوفے کی طرف دیکھ کر شدید جھٹکا لگا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سامنے جو اس نے دیکھا، نینا حشاش بھشاش سی بھرپور تیاری کے ساتھ ایک ہیوی ڈریس پہنے، میک اپ کیے ہوئے، اور چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہنے بیٹھی تھی۔ بلیک ڈریس پر ریڈ ڈارک لپسٹک لگائے عدن شاہ کو قیامت لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ میک اپ سے اس کے دیے سب زخم چھپا گئی۔ کل رات کی بے عزتی بھول گئی ہو جو پھر صبح اتنی تیاری کی ہے دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے؟ کیا چاہتی ہو کل رات والا تمہارا حشر دوبارہ کروں؟ اس کا اشارہ اس بے عزتی کی طرف تھا جو کل رات اس کا جسم استعمال کر کے پھر اسے بے دردی سے پھینک دینا کسی ذلت سے کم نہیں تھا ایک عورت کے لیے۔ اس کے باوجود اگلی صبح اتنا نارمل بیہیو کرنا، سکون سے بیٹھنا، اور یہ سچ دھج اسے حیران کر گئی تھی۔ اس بے عزتی کے بعد اس نارمل انداز کی امید وہ اس سے نہیں کر سکتا تھا، پر وہ تو اسے واقعی حیران کر چکی تھی۔ بے عزتی؟ کیسی بے عزتی؟ مجھے نہیں لگتا جو کل رات آپ نے کیا وہ کوئی بے عزتی تھی، وہ بے نیازی سے بولی، اور چہرے پر کتنا سکون اور آرام تھا۔ عدن شاہ کو جھٹکے پر جھٹکے دے رہی تھی وہ اپنے ہر انداز سے۔ پھر بتاؤ کیا تھا وہ؟ میں نے تو تمہاری دل کھول کر کی ہے عزت افزائی، تم کو کیا لگا؟ عدن شاہ نے طنزیہ انداز اور غصے کے ملے جلے تاثر سے کہا۔ وہ جو اسے جلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا الٹا خود کو شعلوں میں لپٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی
عدن شاہ جیسے 6 فٹ سے نکلتے قد و قامت مرد کو چیلنجنگ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ جانتے ہیں مجھے کیا لگا؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے کہا۔ شرماتا انداز تھا اس کا۔ کیا لگا؟ عدن شاہ نے سکون سے کہا۔ اسے وائلڈ لو کہتے ہیں شاہ سائیں۔ کوئی بات نہیں، میڈیا کے فاسٹ دور میں اب کامن ہے۔ شوہر بیوی سے نہ کرے تو کس سے کرے؟ اس کی دھاڑ پر اس کی آواز بند ہوئی، جو اتنے مزے سے اسے بتا رہی تھی جیسے کوئی سیاسی خبر سنا رہی ہو۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ عدن شاہ کی ایک دھاڑ نے اسے چپ کروا دیا اور وہ غصے میں واش روم چلا گیا۔ وہ اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر مسکرائی۔ کتنا کرب تھا اس کی مسکراہٹ میں، کاش کوئی دیکھ سکتا۔ آج اتنا دل ملائے ہو عدن شاہ، ابھی تو شروعات ہے، تم خود پچھتاؤ گے مجھے سزا دے کر، نینا نے دل ہی دل میں سوچا۔ عدن شاہ کتنی دیر خود کے اعصاب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ جتنا سوچتا اتنا اس کا خون کھولتا۔ وائلڈ لو، نینا یہ لفظ تیر کی طرح لگا تھا اسے۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ اور اس کے انداز چابک کی طرح لگے تھے عدن شاہ کو۔ عورت جب بولنے پر آئے تو اچھے اچھوں کا منہ بند کروا دیتی ہے، اسی لیے اس کی خاموشی کو غنیمت سمجھو۔ خاموش عورت کسی نعمت سے کم نہیں۔ جب جب عدن شاہ عورت کے لیے غلط لفظ بولتا اور اس کی کمزوری کا بیان کرتا، کس طرح دبا کر رکھنا چاہیے، اس کا دوست اعظم شاہ کہتا۔ آج اسے اعظم کی کہی بات سچ لگی۔ کافی دیر بعد خود کو پرسکون کرتا وہ باہر آیا۔ بات گاؤن پہنے باہر آیا۔ نینا اسے حیرت میں ہی ڈال رہی تھی۔ عام بیویوں کی طرح اس کے کپڑے نکال کر رکھ دیے۔ بلیک کلر کا شلوار قمیص نکال کر رکھا تھا۔ اچھا لگے گا، میچنگ میچنگ، کیوں شاہ سائیں؟ نینا نے مزے سے کہا، اسے تپانے کے لیے۔ اپنی حد میں رہو، چند راتوں کے لیے ہو یہاں، پھر واپس وہیں پھینکاؤں گا جہاں سے اٹھایا تھا، وہ زہر آمیزش لہجے میں بولا اس سے۔ عدن شاہ سے اس کا سکون برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تب کی تب دیکھیں گے، فی الحال ان لمحوں کا مزہ تو لیں۔ نینا واقعی اس کے حق میں ڈھیٹ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی ڈھیٹ بندہ نہیں ہے، پر یہ لڑکی تو اس سے بھی 2 گنا زیادہ آگے تھی۔ ہاں، اتنا مزہ دوں گی تو پھر شادی ہی کرنی پڑے گی، کیا پتا کر ہی لوں اب، عدن شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈھٹائی سے وہ مسکرا رہا تھا، انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ کیا واقعی آپ نے شادی نہیں کی اب تک؟ نینا حیران ہوئی، کیونکہ اسے واقعی لگا کہ وہ شادی شدہ مرد ہے، کیونکہ نینا کے انداز سے وہ 35 سے زیادہ لگ رہا تھا۔ عدن شاہ بولا، نہیں، جب دودھ باہر سے مل رہا ہو تو پھر کیا ضرورت ہے گھر میں بھینس پالنے کی۔ اتنی زور کا قہقہ لگایا، اپنی بات کو خود انجوائے کیا عدن شاہ نے۔ اچھا، میں تو پوچھنے والی تھی آپ کی کتنی بیویوں کی سوتن بنی ہوں میں، کتنے بچوں کی اماں بنی ہوں میں۔ وہ اتنے مزے سے بتا رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو اس کے غیر شادی شدہ ہونے میں۔ عدن شاہ نے بال بناتے ہوئے مرر سے ایک نظر اسے دیکھا، جو بلیک ڈریس اور اس پر میچنگ بلیک چوڑیاں پہنے، اس کی گوری رنگت کھلی پڑی تھی۔ جتنا اس کے حسن سے نظر چراتا اتنا غور سے دیکھتا تھا اس کو۔ وہ عورت بہت پرکشش تھی اور بہت زیادہ کشش رکھتی تھی اپنے وجود میں۔ اب سوچ رہا ہوں شادی کر ہی لوں۔ عدن شاہ نے بغور دیکھا اسے مرر سے اور کہا، اچھا، یہ اچھا رہے گا، نینا نے سکون سے کہا۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتا اس کے موبائل پر کال آئی۔ کال اٹھا کر سلام کے جواب کے بعد وہ بولا، کیا حال ہے آپ کے ایس پی احمد؟ نینا کاظمی؟ نینا کاظمی کا مجھے اتنا پتا ہے کہ اپنے یار کے ساتھ بھاگی ہے، نکاح کر چکی ہے۔ اس سے زیادہ وہ خود آ کر بتائے گی، جلد ہی جب منظر عام پر آئے گی۔ وہ جو اپنا نام سن کر اس کے پاس آئی، عدن شاہ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ نینا کی پیٹھ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ مجھے اور کچھ پتا چلے گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا، اللہ حافظ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چند آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، کیونکہ وہ اسی کے متعلق غلط بیانی کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اور فائز اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ اس کا اندازہ ہی تھا کہ فائز نے ضرور پولیس کمپلین کی ہوگی اور عدن شاہ کا نام بھی لیا ہے، تبھی تو ایس پی اس سے پوچھ رہا تھا نینا کا۔ کال کاٹ کر اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا بکواس کی ہے آپ نے میرے بارے میں؟ دکھ اور تکلیف سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔
اس کی پکڑ جو ایسی مضبوط تھی، آواز بھاری ہو گئی تھی اس کی۔ اس کے چہرے پر تڑپ دیکھ کر مسکرایا عدن شاہ اور اس کی کمر سے پکڑ کر اسے صوفے پر گرا کر کہا، سچ ہی تو کہا ہے، نکاح کر تو لیا ہے تم نے؟ سوچ رہا ہوں فائز کو تو خبر کر دوں، بیچارہ پریشان ہے، اس کی فکر تو دور کر دوں۔ بیچارہ تو سراسر افسوس کرتا اس کا لہجہ تھا، آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کر دیں، اچھا ہے، بلکہ ایسا کریں دعوت پر بلائیں، پھر دکھائیں گے اسے۔ نینا نے چڑھ کر کہا، پھر تم دعوت دو گی یا میں دوں؟ وہ جو کم ہی بولا کرتا تھا، نینا سے لمبی گفتگو کا آغاز ہونے لگا تھا، اور کہا تو اس کے لہجے میں شرارت تھی، پھر اچانک کچھ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسا کر خود سے دور کرنا چاہا، پر وہ تو تب تک دور نہ ہوا جب تک اس کے ہونٹوں پر خون کا ذائقہ محسوس نہ ہوا۔ تب جا کر اس کی جان خلاصی کی عدن شاہ نے۔ وہ لمبے سانس لیتی اپنا تنفس نارمل کرنے لگی۔ تم؟ وہ غصے سے گھورتی بولنے ہی والی تھی۔ وہ بولا، آپ کہو، ورنہ ایک اور بار ہونٹوں پر ستم ڈھاؤں گا۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تکلیف تو تمہیں ہوگی۔ وہ اتنا سن کر پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بے دردی سے رونا شروع ہوئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر اپنے ہونٹوں کو رگڑ کر اس کا لمس دور کرنا چاہا۔ یا اللہ، میرے اپنوں سے مجھے ملا دے، سب کو میری خبر دے۔ میرے ماں باپ میرے لیے فکر مند ہو رہے ہوں گے، میرے ماں باپ سے ملا دے مجھ کو اللہ۔ مجھے پتا ہے فائز، تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو، اسی لیے ایس پی کا فون عدن شاہ کو آیا تھا۔ سوچنے پر بھی اصل معاملہ سمجھ نہ آیا نینا کو۔ کتنے سوال تھے من میں اس کے۔ جب مجھے اغوا کر لیا تو پھر شفا کے ساتھ کیا کیا عدن شاہ نے؟ اس میں ہمت نہ تھی اور ظلم برداشت کرنے کی۔ جس جلاد شخص سے پوچھے شفا کے بارے میں اور اپنی شامت بلائے۔ مجھے یقین ہے شفا نے میرا نام نہیں لیا ہوگا، پر عدن شاہ کو کس نے خبر دی ہوگی کہ میں نے مدد کی ہے اس کی بہن کی؟ آخر کس نے کیا بتایا ہوگا یہ سب؟ اتنا ہی وہ سوچ سکی۔ سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ ناک ہوا۔ دروازہ جلدی کھولا، سامنے ملازم تھا۔ میڈم نیچے آ جائیں، سر آپ کو نیچے کھانے پر بلا رہے ہیں۔ آ رہی ہوں، آپ جائیں۔ ملازم کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے اپنا چہرہ دھویا، فیس فریش کر کے پھر نیچے آئی۔ عدن شاہ میں خوش ہونے کا تمہیں کوئی موقع کبھی نہیں دوں گی، سیڑھیاں اترتے ہوئے دل ہی دل میں اس نے کہا تھا۔ خود سے ناشتے پر بلایا تھا اس نے۔ وہ جو بیٹھنے لگی اس کے پاس والی کرسی پر، وہ ٹوک کر بولا، بہت شوق ہے بیوی بننے کا، ناشتہ سرو کرو مجھے، جب تک میں کر نہ لوں کھڑی رہو، ملازمہ نما بیوی کی طرح۔ عدن شاہ کی بات پر وہ ضبط کر گئی اور اپنے ہونٹ بھینچے ناشتہ سرو کرنے لگی تھی۔ اسے زج کرتا رہا وہ ناشتہ سرو کرنے کے دوران، کبھی یہ کہتا کبھی وہ کہتا سرو کرنے کو۔ اس نے ایک حرف شکایت کا نہ کہا تھا اس سے۔ ہمیں نینا سے ملنا ہے، ہم اس کے کزن فارس اور فائز۔ عدن شاہ کے بنگلے کے باہر گارڈ سے فارس نے کہا، جو فائز کا بڑا بھائی تھا، سر سے پوچھ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ گارڈ نے اسی وقت عدن شاہ کے سیکرٹری توقیر کو فون کیا۔ میڈم سے ملنے آئے ہیں دو لوگ، اس کے کزن ہیں فارس اور فائز سر۔ گارڈ سیکرٹری سے بات کرتا ہوا بولا۔ توقیر نے جلدی سے عدن شاہ کو بتایا اور ان سے پوچھا، سر اب کیا کرنا ہے؟ عدن شاہ جو اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر تھا، ایک میٹنگ سے فارغ ہوا تھا۔ میرے سالے آئے ہیں۔ عدن شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ملازم سے کہو میرے سالے صاحبوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے، خوب خاطر مدارات کرے اور میڈم کو ملنے دیا جائے۔ وہ مسکراتا ہوا حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ جی؟ سیکرٹری نے حیرت سے دیکھا عدن شاہ کو، جس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص تھی، اور کہا، سر وہ فائز صاحب میڈم کے ایکس۔ توقیر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی بات پر عدن شاہ کی دھاڑ نے کاٹی۔ شٹ اپ، آگے ایک لفظ نہ کہنا، جاؤ یہاں سے اور گارڈ کو کہنا اگر تمہاری میڈم ان کے ساتھ جانا چاہیں تو دونوں مردوں کو گولی مار دینا، جانے نہ دیا جائے اسے۔ توقیر گھبرا گیا کیونکہ سب جانتے تھے وہ لوگ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ان کا بزنس مین ہونا اور اچھی خاصی پہنچ بھی رکھتے تھے، تبھی تو اتنا جلدی اس تک پہنچ گئے تھے۔ جی سر، کہے دیتا ہوں سیکیورٹی سے، توقیر نے کہا۔ جواب میں عدن شاہ نے کہا، اب جاؤ یہاں سے۔ حکم ملتے ہی وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت لیپ ٹاپ پر اپنے بنگلے کے کیمراز کا ویو دیکھنے لگا۔ اوہ، تو تم ہو؟
میری بیوی کا عاشق، محبت کے کھیل کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ عاشقوں کی تڑپ ہی عجیب مزہ اور سکون دیتی ہے مجھے۔ وہ کھل کر ہنسا اور آج محبت اس پر ہنس پڑی۔ وہ فارس سے کئی بار مل چکا تھا کیونکہ بزنس کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا۔ فائز کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا کیمرے کی آنکھ سے۔ دوسری طرف نینا بیڈ پر لیٹی آنے والے وقت کے حوالے سے سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی اپنی اور عدن کی گفتگو کو سوچا جو لنچ کرنے کے بعد بیڈ روم میں ہوئی تھی۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، پتہ نہیں کس کی اترن کل سے پہن رہی ہوں اس گھر میں، نینا نے چڑھ کر کہا۔ کل سے آج تک میں تو اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ نہ صرف شراب کا شوقین تھا بلکہ شباب کا بھی شوق رکھتا تھا، تبھی تو لڑکیوں کے کپڑے اس کے فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ عدن شاہ جو باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا اس کی آواز پر ایک دم مڑا، بغور اس کا بیویوں والا سٹائل دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں کیوں شوق ہوا ہے شاپنگ کا، تاکہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکو۔ فکر نہ کرو، جلدی تمہاری ملاقات کرواؤں گا، پر اپنی مرضی سے، تمہارے حساب سے نہیں۔ اس کا لہجہ تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی، وہ کیسے سمجھ گیا؟ شاپنگ کے بہانے کسی رابطے کا راستہ نکل آئے، اسی لیے کہا تھا۔ بہت ہی شاطر ہے یہ شخص، اس نے دل میں سوچا اور زیر لب کہا بھی۔ اچھی بات ہے، اپنے شوہر کی خوبیوں سے واقف ہونا چاہیے ہر بیوی کو۔ عدن شاہ مسکرایا، وہ گڑبڑائی اور کہا، کیا مطلب؟ شاطر کہنے کے لیے شکریہ، اپنی خوبیاں سن کر کون سا شوہر خوش نہیں ہوتا؟ چاہو تو ان میں اضافہ کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، عدن شاہ نے کہا اور آگے بڑھا، اور اچانک رک کر کنفیوز کھڑی نینا کی طرف دیکھ کر کہا، اور ہاں، فی الحال تم نے کچھ بھی اترن نہیں پہنا۔ اگر باقی بند الماریوں میں سے کچھ پہنتی تو اترن ہوتی، میری جی ایف کی۔ رات کو تیار رہنا۔ اور پھر وہ چلا گیا اور رات کا سوچ کر تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ اسی وقت دروازے پر نوک ہوئی۔ جی کون؟ اس وقت ملازم کا آنا اسے عجیب لگا۔ میڈم آپ سے ملنے کچھ لوگ آئے ہیں، ملازم نے باہر سے کھڑے کھڑے کہا۔ کون؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے پوچھا نہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہ اور کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اتنا کہہ کر ملازم چلا گیا۔ چلو نیچے جا کر دیکھ لیتی ہوں، اس نے سوچا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی نیچے آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں آئی تو سامنے فارس اور فائز بیٹھے تھے۔ فائز نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی فائز کو ہمت کر کے سب کچھ بتا چکا تھا۔ فائز نے ایک نظر اسے دیکھا جو چہرے سے نارمل دکھائی دے رہی تھی، پر وہ اس کی آنکھوں اور دل کے اندر جھانکنے کا ہنر جانتا تھا۔ بغیر کہے اس کا دل اس کے سب درد سمجھ گیا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکا، بس دیکھتا رہا۔ نینا تم ٹھیک ہو؟ عدن شاہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ، اس کا حشر کر دوں گا، فارس نے غصے سے جلدی سے کہا۔ فارس بھائی، اسے جو کرنا تھا وہ کر چکا۔ فائز تم صحیح تھے، وہ شخص بدلہ لے گا، پر میں صدا کی بے وقوف تمہاری بات کو سیریس نہ لیا اور آج اپنا نقصان کر دیا۔ فارس کے بعد اس نے فائز کو دیکھ کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ نینا کے لہجے میں دکھ اور رنج تھا۔ فارس دکھی ہو گیا۔ فائز کی نظریں اسے دیکھ کر وہیں سٹاپ ہو گئیں۔ وہ تو اپنی نظروں میں اسے بسا رہا تھا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی تو تھی وہ۔ فائز میں نے عزت پر محبت کو قربان کر دیا، میں نے غلط کیا۔ اب کہ نینا اس کے روبرو کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ وہ ہوش میں آیا اور اس کے لفظوں پر غور کیا اور کہا، بالکل صحیح کیا تم نے۔ اس کا لہجہ مبہم سا تھا۔ میں نے خود عدن شاہ کو نکاح کا کہا، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ میں نے صحیح کیا یا غلط فائز؟ اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ فائز نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ پھر غلطی کہاں ہو گئی فائز، جو میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوا؟ اور کیوں ہوا؟ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ میں نے ہی غلط کیا، تبھی سب کچھ غلط ہوتا گیا۔ تھک کر فائز نے اعتراف کیا۔ تم نے؟ نینا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں خود غرض ہو گیا تھا، چاہتا تھا کہ تمہیں یا مجھے یا فارس بھائی کو کوئی نقصان نہ ہو، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ شفا کو واپس حوالے کر دیا جائے عدن شاہ کو۔ میں جانتا تھا تم نہیں مانو گی میری بات، اسی لیے عدن شاہ کے خاص ملازم ایاز تک خبر میں نے ہی پہنچائی تھی۔ میری نیت کسی اور کے لیے خراب تھی تو میرے ساتھ کیسے اچھا ہو سکتا تھا؟ سب کچھ کھو کر وہ ٹوٹ چکا تھا، تو اپنی غلطی کے اعتراف کر کے اپنا بوجھ کم کرنا چاہا۔
اب شاید ضمیر کا بوجھ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایاز کو بتاتے وقت ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اگر شفا اپنے بھائی کے ہاتھ لگ گئی اس کا کیا حشر کرے گا وہ ظالم شخص۔ سب سمجھ کر انجان بن گیا۔ میں جانتا تھا کہ عدن شاہ جاگیردارانہ ماحول میں پلا بڑا، اپنی بہن کو کتنی سخت سزا دے گا۔ کچھ نہیں سوچا میں نے، اور جو ہماری سیفٹی کے لیے ٹھیک لگا وہ کر گزرا۔ اور دیکھو، پتہ نہیں کیسے ایاز کو اندازہ ہو گیا میں تمہیں بچانے کے لیے شفا کا پتہ دے رہا ہوں۔ وہ اعتراف پر اعتراف کرتے ہوئے نینا کو دوہری اذیت سے گزار رہا تھا۔ شفا کے ساتھ کتنا برا کر سکتا ہے وہ گھٹیا نیچ شخص۔ کچھ نہیں سوچا سوائے اپنی اور تمہاری سیفٹی کے۔ میری خود غرضی نے میرا کل اثاثہ چھین لیا۔ میں کسی اور کا سوچ لیتا تو آج شاید میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس کی آنکھ میں ندامت کے آنسو تھے اور نینا ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس حیران ہوا۔ فائز ایسا تو نہ تھا، پھر کب کیسے اتنا خود غرض بن گیا؟ آج فائز نے کیسے اسے بتائے بغیر اتنا سب سوچ لیا؟ اب میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ، تم چلو یہاں سے نینا۔ اس نے جذبات میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نینا نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا۔ فائز نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور دوبارہ ہاتھ پکڑنے کی غلطی نہ کی اور کہا، تم چل رہی ہو واپس؟ یہاں تم سیف نہیں، وہ دکھ سے بولا۔ فارس خاموش کھڑا دونوں کو دیکھتا رہا، کیونکہ اس وقت اس کا کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں اپنا فیصلہ خود کریں۔ جاؤ یہاں سے فائز، سب ختم کر دیا تم نے، نینا نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میں نے کیا؟ وہ شاکڈ ہوا۔ ہاں تم نے کیا۔ نینا نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ میں تمہارے بغیر رہ نہیں پاؤں گا، چلو واپس۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کبھی نہیں۔ تعمر تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، جو ہوا سو ہوا۔ تم آج بھی میری ہو نینا، وہ شدت سے بولا تھا۔ پلیز فائز جاؤ، میں تم سے التجا کرتی ہوں، واپس مت آنا یہاں۔ نینا نے سخت لہجہ رکھا، پھر خود بخود دکھی لہجہ ہو گیا۔ آخر میں عدن شاہ جیسا شخص کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، جن کا کام دن رات جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بول بول کر اب انہیں سچ کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ فائز اسے کہہ رہا تھا جو اپنے ہاتھوں سے سب خوشیاں خود پر حرام کر چکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ سمجھ رہی تھی اس شخص کو۔ ہجر کا عذاب اس نے اپنے لیے چن لیا تھا، پھر کیا کھونا اور کیا پانا۔ یہ پولیٹیشین کسی کے بھی رشتے کے سچے نہیں ہوتے، نہ یہ عوام کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، نہ اپنوں کے ساتھ۔ یہ تو اپنے فائدے کے لیے اپنے ماں بدل دیں، ایسے ہیں یہ لوگ۔ اس سے تم امید لگا رہی ہو، بالکل غلط کر رہی ہو، دھوکہ دے رہی ہو خود کو، فائز نے کہا شدت غم سے۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ میرے شوہر کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے اس کے خلاف ورغلا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کہتی ہوں نکلو یہاں سے۔ نینا کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ چیخنا شروع ہو گئی فائز پر۔ چلو فائز، چلو یہاں سے۔ فارس نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا لے گیا۔ نینا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ خون کے آنسو رو رہا تھا دل میں آیا روک لے اسے، پر ضبط کر گئی۔ فائز نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اندر ہی اندر تڑپ اٹھا۔ دونوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ فارس نے اپنی گرفت مضبوط رکھی فائز کے بازو پر اور اسے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ فائز نے اس جدائی کے لمحے میں اسے اپنے اندر بسا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اب دیدار یار نصیب نہیں ہوگا۔ دونوں کے دل تڑپ رہے تھے، پر جانتے تھے ملنا ممکن نہیں اب۔ زندگی کا بدصورت ترین رخ تھا یہ۔ وہ رو پڑی، خود کو بیڈ پر گرا لیا۔ کاش میں بتا سکتی کہ اگر میں تم لوگوں کے ساتھ چلتی تو عدن شاہ ضرور نقصان پہنچاتا تم دونوں کو، جو مجھے گوارا نہیں۔ جانتی ہوں تمہاری حالت فائز، کچھ فیصلے مجبوری کے نبھانے پڑتے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم تھی، جو شاید سدا ہی رہنی تھی۔ وہ خود سے زیادہ فائز کے لیے رو پڑی۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، خود سے زیادہ محبوب کی پرواہ رہتی ہے۔ بس کرو خدا کے لیے فائز، مرد ہو کر رو رہے ہو۔ فارس حیران تھا کیسے اس کا بھائی رو رہا تھا۔ دکھی کیفیت ہوئی تھی اس کی۔ کیا مرد ہونا گناہ ہے جو رو نہیں سکتا؟ مجھ سے زیادہ وہ رو رہی ہوگی بھائی، فائز نے آنسو پونچھ کر کہا۔ بچپن کی محبت لمحے میں نہیں بھولتی
فارس نے دکھ سے سوچا، پر فارس کو نینا مضبوط لگی جو ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ اسے سکون ملا تھا۔ اسے یوں سمجھداری سے فائز سے بات کرتا دیکھ وہ پرسکون ہوا، ورنہ اندر ہی اندر اسے تو یہ ڈر کھایا جا رہا تھا کہ کہیں پھر وہ والہانہ انداز میں نہ ملے ایک دوسرے سے، اور کیمراز کی آنکھ میں کچھ ریکارڈ ہو گیا، خواہ نینا کو کوئی مسئلہ نہ دیکھنا پڑے عدن شاہ کی طرف سے۔ دونوں کی بچپن کی محبت تھی، اتنا آسان نہیں تھا جدا ہونا، پر نینا نے ساری سچویشن بہت سمجھداری سے ہینڈل کی تھی، جس سے وہ اس کی سمجھداری کا قائل ہو گیا تھا۔ جانتا ہوں، سب سمجھتا ہوں، پر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیوں وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی؟ خدا کی قسم مجھ سے بہترین شخص سے وہ شادی کرتی تو میں خوشی خوشی پیچھے ہٹ جاتا۔ آپ بتائیں بھائی، عدن شاہ جیسے ظالم شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں اسے، بتائیں کیسے سکون آئے گا مجھے؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں اسے؟ کیسے دستبردار ہو سکتا ہوں اس سے؟ فائز ٹوٹے لہجے میں اپنی دل کی کیفیت اسے سنا رہا تھا، پر سامنے بھی اس کا بڑا بھائی تھا جو منٹوں میں کسی کا بھی دماغ درست کرنا جانتا تھا، اور اسے سچ کا آئینہ دکھاتے ہوئے بولا، سمجھداری اسی میں ہے کہ تم اسے بھول جاؤ، وہ کسی اور کی بیوی ہے، کسی اور کے نکاح میں ہے، اب سارے اختیارات عدن شاہ کے پاس ہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو اس کے لیے۔ وہ کافی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، پر اپنے بھائی سے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس پر نیند غالب ہونا شروع ہوئی، لفظ اور احساسات سب گم ہو گئے اور وہ نیند میں چلا گیا، کیونکہ فارس اسے راستے میں نیند کی دوائی کھلا چکا تھا تاکہ کچھ آرام کر لے۔ وہ پچھلے 4 دنوں سے بے آرام تھا نینا کی گمشدگی کو لے کر۔ اگر اب بھی آرام نہ کرتا تو شاید نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا اس کے چھوٹے بھائی کا، کیونکہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ آرام کی گولی کا مشورہ اسے اپنے ایک ڈاکٹر دوست نے دیا تھا جب اس نے اپنے بھائی کی حالت بتائی تھی، کیونکہ حقیقت میں اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اپنے بھائی کو بتانے کی کہ کس طرح عدن شاہ نے نینا کو اغوا کیا اور اسے یہاں تک ان حالات تک پہنچایا گیا جو وہ اپنی پوری زندگی اس ظالم اور بے رحم شخص کے ہاتھوں میں سونپ گئی۔ اس کے ماں باپ دونوں پریشان اس کے سرہانے بیٹھے تھے جو گہری نیند میں جا چکا تھا۔ شکر ہے فارس تم تھے ساتھ اس کے جس نے سنبھال لیا اسے، ورنہ کیا ہوتا؟ اس کے ماں باپ نے دکھ سے اپنے بیٹے کا منہ دیکھا جو نیند میں بھی سسکیاں بھر رہا تھا۔ امی بابا، میرے دوست نے کہا ہے کچھ دن ایسے کریں گے تو آہستہ آہستہ سنبھل جائے گا، ہمیں اسے بھرپور ٹائم دینا ہے، اکیلا بالکل نہیں چھوڑنا اسے، جب تک یہ جاگ رہا ہوگا تب تک ہم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ ہر وقت ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھے۔ فارس نے سمجھایا ماں باپ کو، کیونکہ اس کے دوست نے اسے سمجھایا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہی کریں گے ہم لوگ، فارس کے ماں باپ نے کہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد فارس کے بابا عدیل قاسمی نے دکھ سے کہا، فارس ہم کیا کریں؟ یہ وقت مجھے اپنے بھائی سہیل کاظمی اور اس کی بیوی کی دلجوئی کرنی چاہیے، پر ہم اپنے بیٹے کو دیکھیں یا ان کا غم بانٹیں؟ وہ دکھ کی کیفیت میں تھے کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی اولاد تھی نینا، جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بابا یہ وقت مشکل ہے، اس میں ہمیں صرف اپنا نہیں ان کا بھی سوچنا ہے، اور ہم سب مل کر ہی اس غم سے باہر نکلیں گے، فارس نے عازم سے کہا۔ عدن شاہ گھر آیا اور آتے ہی کمرے میں اسے نہ پا کر حیران ہوا، شاید اسے امید تھی کہ ابھی بھی وہ سج سنور کر اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ 7 والے کمرے میں دیکھا وہ مزے سے سو رہی تھی۔ اٹھو، عدن شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ وہ جو رو رو کر سو گئی تھی، اس طرح اٹھانے پر چڑ گئی۔ کیا ہے؟ سونے دو، اس نے روکھے لہجے میں نیند کے خمار میں کہا۔ یہ سونا نہیں ہوا جو سونے دیتا، عدن شاہ نے اس کا بازو تھام کر کہا اور اسے دوبارہ کھڑا کیا جو سونے کے موڈ میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نیند میں جھول رہی ہے۔ کیا مطلب؟ عدن شاہ کی بات عجیب لگی، اسی لیے نانا نے پوچھا، بیڈ روم کے علاوہ کہیں اور سونا نہیں ہوتا، سمجھی؟ اٹھو، روم میں چلو۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے اس ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے پکا ستم گر لگا، جسے اس کے سونے سے بھی پرابلم تھا۔ اس شخص سے بحث کرنا بیکار تھا۔ نینا نے سوچا ٹھیک ہے، دروازہ کھول کر باہر نکلی اور پیر پٹکتی ہوئی جانے لگی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کل والے کمرے میں چلی گئی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ کر سونے لگی۔ ابھی اس نے دوبارہ آنکھیں بند کیے چند سیکنڈ ہوئے کہ اس کا کمبل کھینچ لیا عدن شاہ نے
آپ کیا ہے، بیڈ روم میں بھی سونے سے پرابلم ہے کیا؟ اب کہ نہ صرف چڑ گئی بلکہ غصے سے اس بدتمیز شخص کو دیکھنے لگی جس کو اس کے آرام سے بھی تکلیف تھی۔ سونے کے لیے رات بہت ہے، اٹھو فریش ہو، عدن شاہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا موڈ نہیں ہے فی الحال، آرام کرنا ہے، نینا نے کہا۔ کیوں؟ عدن شاہ نے کہا۔ کیونکہ رات میں آپ نے نہیں سونے دینا۔ تنگ آ کر جو منہ میں آیا نینا نے کہہ دیا۔ وہ اس کی بولڈنس پر اش اش کر اٹھا۔ کیوں؟ صحیح کہا نا، آپ سونے دیں؟ پوری یقین لہجے میں اس سے پوچھا اور بغیر اس کا جواب سنے اپنی کہہ کر لیٹنے لگی انگڑائی لے کر۔ وہ کمبل دوبارہ لینے لگی تو عدن شاہ اس کا ہاتھ پکڑ اپنے مقابل کھڑا کر گیا اور کہا، سچ کہو نا، نیند تو بہانہ ہے، کمبل میں منہ چھپا کر اس ناکام عاشق کا سوگ بنانا ہے۔ وہ حیران ہوئی اس کے صحیح اندازے پر اور وہ مسکرایا اس کی حالت پر۔ کتنا سکون ملا تھا اسے بکھرا دیکھ کر عدن شاہ کو۔ اس کا انداز اسے زچ کرنے والا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہ رہی تھی، پر غم ابھی تازہ تھا، اسی لیے کچھ دیر اور سو کر اس غم کو بھلا کر خود کو ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ابھی تک دل نہیں سنبھلا تھا۔ کچھ وقت تو لگنا ہی تھا سب کچھ بھلانے میں۔ وہ خود کو کتنا بھی مضبوط ظاہر کرے پر اندر سے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ نینا اس کی بات پر واقعی زچ ہوئی بھی تھی، پھر بھی سنبھل کر بس اتنا کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں واقعی تھکی ہوئی ہوں، اگر اجازت ہو تو آرام کروں۔ فی الحال نینا اس سے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی، غم جو تازہ تھا، اسی لیے نارمل لہجے میں اس سے اجازت چاہی، پر سامنے عدن شاہ تھا جسے اسے زچ کرنے میں ہی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ نہیں، فی الحال تمہیں سونے کی اجازت نہیں ہے، پہلے اپنا یہ بکھرا حلیہ درست کرو۔ کیا مطلب؟ اس نے شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ لپسٹک پھیلی ہوئی، کاجل پھیل گیا رونے کی وجہ سے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ایسی تو وہ کبھی نہ تھی، ہر حال میں خود کو مینٹین رکھتی تھی۔ اجڑا چمن لگ رہی ہو، جاؤ میرے لیے سج سنور کر آؤ، پہلے تمسخر سے بھرپور لہجے میں کہا، پھر لہجہ خود بخود حکمیہ ہو گیا تھا۔ اب مانے بغیر گزارا نہیں تھا، کیونکہ عدن شاہ کا حکم جو تھا۔ شاباش، جاؤ۔ عدن شاہ نے واش روم کی طرف دھکیلا، اس کے ہر انداز میں سرشاری تھی۔ پلیز میرا موڈ نہیں، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر ریڈی ہو جاؤں گی۔ بالکل نہیں، میرے گھر میں میری بیوی اس للو عاشق کا سوگ بنائے، مجھے گوارا نہیں، سمجھی؟ عدن شاہ کے لہجے میں اس وقت غرور بول رہا تھا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، ویسے اس میں دیکھا کیا تم نے؟ مجھے تو بکواس سا لگا۔ ہاں، فارس کو پسند کرتی تو کچھ میری ٹکر کا ہوتا۔ عدن شاہ کو خود پر غرور تھا، واقعی وہ ایک ہینڈسم مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ بکواس بند کرے، میرے بھائی جیسے ہیں فارس بھائی۔ میں نے کہا نہیں پر دل سے مانتی ہوں، اس نے چیخ کر غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ نینا کو برا لگا اس طرح فارس کا نام لیا عدن شاہ نے۔ بکواس تم بند کرو، آئندہ اس لہجے میں بات کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری، عدن شاہ نے غصے میں اس کا چہرہ دبوچ کر کہا۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا چہرہ چھڑوانا چاہ رہی تھی، پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ایک بات اور، اب فائز بھی تمہارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو فارس کی ہے۔ عدن شاہ نے اس کا چہرہ چھوڑا، اس طرح جھٹکا دے کر وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری اور عدن شاہ نے ایک ٹانگ بیڈ پر رکھی اور اس کی طرف جھک کر کہا، جانتی ہو سیانے کہتے ہیں کامیاب عاشق ابا جان اور ناکام عاشق مامو جان کہلاتا ہے، پر یہاں کہاوت کچھ یوں ہے، کامیاب دشمن ابا جان اور ناکام عاشق مامو جان۔ اب میرے دل میں خواہش جاگی ہے کہ جلدی تمہارے اس للو عاشق کو مامو جان بناؤ، میرے بچوں کا۔ بتاؤ کیسا لگا؟ وہ ہنسنا شروع ہوا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ نینا کی آنکھ میں پانی آ گیا، پر آنسو پی کر جلدی سے اٹھی بیڈ پر سے اور کھڑی ہوئی اور کہا، بالکل بکواس آئیڈیا ہے اور تم سے بات کرنا بیکار، اس وقت تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی میں۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے واش روم چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ یہ کیا ہے؟ نینا نے کہا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، شام کا وقت تھا۔ جب دروازے پر ناک ہوا اور عدن شاہ کی یس کہتے ہی ملازم نے سارے بیگز بیڈ پر رکھے۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا، جس کے جواب میں عدن شاہ نے کہا، دکھائی نہیں دے رہا؟
اس نے بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت وہ موبائل پر مصروف تھا۔ دکھائی دے رہا ہے، شاپنگ بیگز ہیں، پر کس لیے؟ نینا نے پوچھا۔ تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، دیکھ لو، کچھ کمی رہ گئی ہو تو بتا دو، مل جائے گا، عدن شاہ نے کہا۔ جی دیکھ لیتی ہوں، نینا نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا اور بیگز کھول کر دیکھنا شروع ہوئی۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ میرا چینل فریز ہے، صرف میرے سبسکرائب ہی میری ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ چینل انفریز ہو سکے۔ شکریہ۔